بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پچھلا لیکچر جو کہ ذی الحج سے متعلق تھا وہ کنٹینیو ہے، اور اس کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "There are no days that are better in the sight of Allah and during which deeds are more beloved to Him than these 10 days. So during them frequently say, La ilaha illallah means tahleel, Allahu Akbar means takbir, and Alhamdulillah means tahmeed." تین کلمات لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہمیں اپنے زبانوں پر جاری رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کرنے والے کچھ کام میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ سے شیئر کیے، ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید سے ایک ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں، معمول سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے، قرآن اگر پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کر لیں، حفظ شدہ حصے کی دہرائی کر لیں، مشکل الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیں، اور پھر نماز میں بھی قرآن کا ایک خاص حصہ تلاوت کیا جائے، اور پھر دوسروں کو قرآن بھی پڑھایا جائے۔ پھر نمازوں کو چیک کریں، نماز کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے، نماز کی انتہا کیسے ہو رہی ہے، نماز اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو مسواک کا اہتمام کرنا، فرائض کے بعد سنتوں کو ٹھیک کرنا، پھر نوافل کا اہتمام کرنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا، خشوع اور خضوع لے کر آنا، اور پھر جو ایک خوبصورت دن، خوشیوں کا دن عید آ رہا ہے، عید کی نماز کا خاص خیال رکھنا۔ ذکر کچھ آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار پہ توجہ دیں، کثرت سے استغفار کریں، قرآنی اور مسنون دعائیں مانگیں، بدل بدل کر مانگیں، اور پھر درود شریف پڑھیں۔ مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں، جیسے بارش کے وقت، اذان کے وقت، اذان کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت آتا ہے اس دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران، اور پھر نئی دعائیں بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ و خیرات میں دیکھیں کہ جہاں پر نفلی صدقات میں اضافہ کرنا ہے وہاں پہ فرائض کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو ان 10 دنوں میں کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کو بڑھا سکتے ہیں، جو نیکیوں کا نامہ اعمال ہے۔ پھر دیکھیں پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نکالیں، قربانی کا اہتمام۔ قربانی بھی چونکہ انسان سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ مانگتی ہے، نہ صرف وہ رقم کی صورت میں بلکہ انسان کا ایک جذبہ یا انسان کا صبر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی خوش دلی سے یہ کام کر رہا ہے۔ پھر زائدہ ضرورت بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں کام، جیسے نیکی کا کوئی بھی موقع اگر نظر آئے تو ان کو اسپیشل ان 10 ڈیز میں ضائع مت کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ان 10 ڈیز میں خود بھی اچھی سی عبادت کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کر سکیں۔ لغویات سے پرہیز کرنا، اچھی کتب کا مطالعہ کرنا، اور پھر اگر کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس ہے تو اس کو بھی واپس لوٹا دیا جائے۔ یہ تو تھے کچھ ایسے کام جو ہمیں ان خاص دنوں میں کرنے ہیں، اور ان کاموں کا تذکرہ اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس لیکچر میں عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ یا بقرہ عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اسے بڑی عید بھی کہتے ہیں، عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ یہ عید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو، اور پھر قربانی 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن بھی
کچھ کام جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، اور عید اگرچہ خوشیوں کا دن ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کا دن نہیں ہے، تو عید کو بھی ایسے منائیں کہ اللہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھتے جانا، عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز سے قبل کچھ نہیں کھانا، نماز کے لیے جلدی جانا، خواتین اور بچوں کو بھی عیدگاہ لے کر جانا، اور پھر نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، آپس میں ملاقات کرنا، اپنے محلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا، اور پھر ایک دوسرے کو دعا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ساری عبادتیں قبول فرمائے اور آپ سے بھی قبول فرمائے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا بھی سنت ہے۔ پھر ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشیوں کو منانا، یہ بھی ایک مسلمان کا شعار ہوتا ہے۔ اور پھر جو قربانی، ایک خاص چیز قربانی کیا ہے کہ قربانی عشرہ ذی الحجہ کی سب سے آخری عبادت ہے، مگر بہت اہم عبادت ہے۔ قربانی کا لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرب سے نکلا ہے۔ اصطلاحاً اس کا مطلب کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربانی کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کیا جاتا ہے۔ اصطلاحاً کا مطلب ہے جو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی صرف جانور کی قربانی ہے؟ کیا قربانی صرف عید الاضحیٰ پر ہی کی جاتی ہے؟ ان سب باتوں پر ہم ڈسکشن اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تب تک کے لیے ان پوائنٹس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نے ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔